اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انسان میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا، پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ بعد ازاں وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نادم ہے اور اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ایک آیت اتری ہے جس کا حکم کم و بیش مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں کی اصلاح یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے ان کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسے پیغام بھیجا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النحل کی آیت نمبر جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، تو اس سے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس بارے میں فرمایا اور پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس آیت سے یہ مستثنی کر لیا گیا۔ قرآن میں آیت جس کا ترجمہ قوموں پہ یہ ہے، پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کیا، یعنی ثابت قدم رہے، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کو بہت جلد معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سعد بن ابو سیری ہے، جو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اور خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں بسلا دیا اور کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اپنا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور ان کا اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ان قرآن آیات حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مرتد ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی کرے گا، اور یاد رکھیے کہ جہنم بہت بری چیز ہے اور جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جنت میں وہ کچھ ہوگا جس کا ہم کو وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور معاف کرے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ جہنم میں ایسے عذاب ہوں گے جو نہ تو سنے ہوں گے اور نہ کبھی کسی نے
دیکھے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جو اسلام جیسے مقدس اور خوبصورت دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا، لیکن وہ فائدہ وقتی ہو سکتا ہے یا کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔